بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ پچھلے دنوں پے در پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ فورسز پر حملوں میں تقریباً 28 لوگوں کی جانیں کھو چکے ہیں۔ کوئٹے کا بم دھماکہ، اب ریسنٹلی جو پشاور میں بم دھماکہ ہوا ہے، غیر ملکی طاقتیں دوبارہ پاکستان کی طرف دہشت گردی کے لیے رخ کر رہی ہیں۔ ہندوستان میں امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع اس وقت دورہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک انڈیا کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہے جس کو انہوں نے نام دیا انڈیا یو ایس اے کوآپریشن ایگریمنٹ، جس کے تحت مشترکہ کوئی بھی دشمن انڈیا کا ہو تو وہ مشترکہ دشمن گردانا جائے گا، اور انڈیا نے اس اسلحہ خریداری کے لیے بہت بڑے آرڈر دیے۔ انڈیا بھی ایک ایٹمی ملک ہے، اور اس خطے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 ممالک ایٹمی ممالک ہیں۔ رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے اور انڈیا ہے۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ پاکستان کے اندر اندرونی اور بیرونی طور پر انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے پچھلے دنوں خاص طور پر بیان دیا تھا کہ ہندوستان افغانستان کے ذریعے کوئی بھی پاکستان میں حرکت کر سکتا ہے، اور اجیت دوول جو انڈیا کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھی خاص بیان دیا کہ ہم دشمن کو ان کے گھر میں جا کے کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ حالات بہت سخت خطرناک رخ اختیار کر رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ علاقائی امن کے لیے ہندوستان نے ہمیشہ جنگ کو ہی ہوا دی ہے۔ کشمیر کے لیے آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے، یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، بلکہ آج سے کئی سال پہلے تک جب ہندوستان نے اپنی فوجیں کشمیر میں اتاری تھیں، یہ وہ دن ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ نیا سیناریو کیا بننے جا رہا ہے۔ کیا ہندوستان اپنی پرانی روش، جو انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا، پاکستان میں تقریب کاری کے لیے بلوچستان ان کا بڑا آسان ٹارگٹ ہے۔ جس وقت 25 تاریخ کو وہاں جلسہ ہو رہا تھا تو بہت بڑا تھریٹ تھا۔ پاکستان کے تقریباً سارے اداروں نے اس سے پہلے ریڈ الرٹ جاری کیا تھا۔ وہ خدا کا کرنا ہے کہ اس کو قابو پایا گیا اور وہ جلسہ بے امن و امان انجام کو پہنچا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ مل کے یا اندرونی دشمنوں کے ساتھ مل کے یہاں کی کسی قسم کی کاروائیاں کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایئر مارشل اعجاز ملک صاحب اور منظر حیات صاحب، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیں گے سردار غوث بخش بارودی صاحب، یہ سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں۔ تو ایئر مارشل صاحب، بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ حالات جب سے پاکستان بنا آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑی کیا بات ہو کہ ہم 1971 میں اپنا ملک ادا کر چکے ہیں، وہ بھی ہندوستان کی رشادوانیوں اور سازشوں کی وجہ سے ہی ہوا۔ تو اب پھر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے انڈیا جو ہے وہ اس قسم کی کارروائیاں تو اندرون ملک کرتا ہی رہتا ہے، لیکن جو انڈیا اور یو ایس اے ایگریمنٹ ہے، یہ علاقائی امن کے لیے تو سخت خطرہ قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ چائنا اس وقت ہمارا بڑا قریبی دوست ہے، سی پیک ہے، 1 بیلٹ 1 روڈ ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ وہ لداخ کے کلیش کے بعد صورتحال زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے، کیا کہیں؟ بہت شکریہ اقبال صاحب۔ دیکھیے، آپ نے جس مسئلے کی نشاندہی کی ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ، اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ 1947 کے جو ہجرت کے دوران جو فسادات ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہے یہ چیز، اور پھر اس میں جنگیں لے لیں، کشمیر کا مسئلہ لے لیں، سوت مشرقی پاکستان کا المیہ لے لیں، یہ سب چیزیں ایک تسلسل اور تواتر سے ہو رہی ہیں۔ فرق کیا آیا ہے؟ اب فرق یہ آیا ہے کہ ایک تو انٹرنیشنلی ہم دو جو بائی پولر ورلڈ تھی اس سے اور کولڈ وار ایرا سے نکل کے ایک کچھ عرصے کے لیے ایک امریکن ڈومیننس کا ایک ایرا آیا، اور اب جو ہے ملٹی پولر ورلڈ جو ہے وہ تشکیل پا رہی ہے، جس میں چین جو ہے وہ اپنی اکانومی کی وجہ سے، ایمرجنگ ملٹری مائٹ کی وجہ سے وہ ایک کی پلیئر کے طور پہ اس ریجن میں اس وقت تقریباً دنیا میں کہیں خاص جنگ ڈائریکٹ نہیں لگی ہوئی۔ جی، امریکہ کا جو ٹریڈ ہے، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جو جہاں سے وہ ایکسپورٹ جو چیز کرتا ہے وہ جنگی ہارڈ ویئر ہی ہے۔ جی، تو جنگ تو کہیں ہو نہیں رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئے معاہدوں کے لیے ایسے حالات تو پیدا کرے گا۔ انہوں نے ایسا کیا نا جی، جب کولڈ وار ختم ہوئی تو اس کے بعد نیٹو کی ریلیونس ختم ہو گئی تھی۔ نیٹو کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے انہوں نے نئے محاذ جو ہیں وہ کھولے۔
اس سے وہ جیسے آپ نے بڑی صحیح اس کو نشاندہی کی، ایک تو جو ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری ہے ان کی، جو کہ ان کی اکانومی کی بیک بون ہے، اور وہی امریکن مائٹ کو جو ہے وہ اس کی جو ریڈیٹ کرتی ہے پوری دنیا میں، اس کے لیے انہوں نے نئی تھریٹس جنریٹ کی، اور لوگوں کے وہ ملک جو اسلحہ افورڈ کر سکتے ہیں یا اسلحے کی دوڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا کچھ ایسے ملک جن کے پاس پیسے تو ہیں لیکن وہ شاید شامل نہ بھی ہونا چاہتے ہوں، ان کے ذہنوں میں انہوں نے ایک خوف کی کیفیت پیدا کی، اور گلف وار 1 اور گلف وار 2 جو ہے یہ اس آئل ریچ ریجن میں یہ امپوز کی گئی تاکہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان کو یہ چیز باور کرائی جائے کہ آپ کے لیے تھریٹ ہے مہنگا، یعنی اسلحہ واکس ٹائپ بھی، جی، اور اس طرح کے وہ اس لیے کہ وہی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے آپ دیکھیں ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے بڑے وہ سینہ ٹھوک کے وہ انہوں نے یہ بات کی کہ جی میں گیا اور میں نے ان کو سیکیورٹی کے نام پہ ان کو کہا کہ ہمیں پیسے دیں، اور اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے جو یعنی ہمیں جو ہے جو اس ریجن میں جنہوں نے ان کے لیے اپنی اکانومی تباہ کی، جنہوں نے ان کے انٹرسٹ کو پرسو کرتے ہوئے 70,000 سے زیادہ جانیں دی، ہمیں 1 بلین سالانہ دینے کے لیے وہ اس طرح سے شرائط عائد کرتے تھے۔ اب وہ کیری لوگر بل یاد ہوگا، ان کی ڈیمانڈز ڈو مور کا منترا 15 سال تک وہ کرتے رہے، تو لیکن وہاں پہ تقریباً 450-500 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے اور کوئی تھریٹ نہیں ہے ان کو۔ سعودی عرب کو کیا خاص تھریٹ ہو سکتا ہے؟ حوثیوں کو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ معمولی سی بات ہے، وہ پایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی شاید پیچھے سے پش کو کر رہا ہو، وہ صرف اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو مالی منفعت پہنچانے کا ایک طریقہ ہے، اور ان کو اپنی جو ہے یہ جو بادشاہتیں ہیں یہ اپنی جو ہے نا فیملی رجیمز کو کنٹینیو کرنے کے لیے وہ ان کا ایک ویک ایریا ہے، اور امریکہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے کیونکہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے یہ حکمران جو ہیں، تو اس لیے وہ کوئی بھی کی طرف آتے ہیں۔ راؤ صاحب، پاکستان نے جس طرح بھی کہا ہے کہ 70,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، پہلے ہم یعنی روس کو وہاں سے نکالنے میں لگے رہے، وہ بھی امریکہ کی مدد کرتے رہے یا جو بھی وجوہات ہوں، بعد میں خود وہ کود پڑا جب افغانستان میں انہوں نے تورا بورا تک بنا دیا، اس کے اثرات پاکستان پر آئے اور دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی آ گئی۔ تو جن لوگوں کو یعنی ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کر دیا گیا ہے، جو سلیپرز ہیں وہ کہاں ہیں، اور ہم کن لوگوں کو جب کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو ہم نے مارا ہے یا دشمن کو تباہ کیا ہے یا دہشت گردوں کو صفایا کیا ہے، تو پھر یہ ہے کیا، کہاں ہیں سلیپر؟ بہت شکریہ جی، بہت ریلیونٹ کوسچن ہے آپ کا کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ جو ہے، جو کہ انفیکٹ اب ہر شہر میں آ چکی ہے، لاہور میں بھی آئی ہے، اس کو حل کیسے کیا جائے، شروع کیسے ہوئی اور آگے وے فارورڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ بینگ اے پاکستانی ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بہت زیادہ فیصلے کیے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک گورنمنٹ شامل نہیں ہے، ڈفرنٹ ٹائمز کے اوپر انڈر پریشر ہم ایسے فیصلے کرتے رہے ہیں قومی سطح کے، جس سے ملک کے اندر سول وار، ٹیررزم، نفرت، سیکٹیرینزم یہ بلا کی رفتار سے اوپر گیا ہے۔ اب جب آپ کے نیشنل کور انٹرسٹ آپ اگنور کریں گے تو ہمارے جیسا ملک جو انتہائی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا 47 سے لے کے 60 تک، بلکہ 64 تک، وہ اب جو اب اتنا فائنینشلی ویک ہو چکا ہے کہ ہم کوئی اسٹرانگ پالیسی افورڈ نہیں کر سکتے۔ ریزن کیا ہے کہ بار بار یعنی ہم مختلف نظاموں کا تجربہ کرتے رہے ہیں یا کبھی جمہوریت؟ دیکھیے بات اتنی سمپل نہیں رہی اب یہ اگر ہم کہہ دیں کہ جی انڈیا ہمارا دشمن ہے، جی بالکل ہم مانتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، لیکن کیا ہم خود اپنے دوست ہیں؟ میرا تو کوسچن اب یہ آ گیا ہے، اور میں کالمز میں لکھ رہا ہوں یہ چیز کہ خدارا مجھے سمجھائیں آپ کہ آپ نے جنگ جو ہے جو کہ ہمارے ملک سے کسی چیز، ہمارا ملک کا تعلق نہیں تھا، ہم نے وہ چیزیں سوچی نہیں تھی، سمجھی نہیں تھی، آج ہمارا نہ اسکول محفوظ ہے، نہ مدارس محفوظ ہیں، نہ عدالتیں محفوظ ہیں۔ مطلب ہم نے دشمن بنا لیے، ہم نے اپنے دشمن جو ہے پیدا کیے ہیں،
اور میں معذرت سے عرض کرتا ہوں ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے اس وقت کہ ہم لوگ تھرو ڈائیلاگ ان کو ٹیبل پہ لا کے سردار صاحب لائن پر لے آئیں کیونکہ راؤ صاحب بات کر رہے ہیں وہ ان سنتے سے رہیں گے منوا سکیں بات. کیوں؟ جی اب انٹرنیشنل فورسز ان کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں. جو ہمارے مخالف ہیں انڈیا سپورٹ کر رہے ہیں. کیا سمجھتے کہ ہم بچ سکتے تھے؟ جس طرح مثلا آپ نے ابھی کہا کہ ہم نے پالیسیاں اس طرح کی بنائی کہ ہم خود اپنے دشمن ہیں، یعنی دوست نہیں ہیں، اس کا مطلب یہی ہے. تو کیا صدر مشرف کے زمانے میں جب ایک امریکن پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں تو وہ افورڈ کر سکتے تھے 100%؟ آپ مجھے بتائیں سیٹو سینٹو کے اندر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ پشاور سے آپ کا ایک جہاز جا رہا ہے اور وہ رشیا کے اندر میپنگ کرتا ہوا گرا لیا گیا ہے اور اس کے اندر امریکن جو پائلٹس ہیں وہ بیٹھے ہوئے، پوری دنیا نے دیکھا ہے. ہمیں کیا ضرورت تھی اس چیز کی کہ ہم ایک سپر پاور کے ساتھ اس طرح آ جائیں کہ دوسری سپر پاور کو اپنا جانی دشمن بنا لیں؟ اب بھی دیکھیے اسٹیٹس کا گڈ جسچر بھی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے امریکہ جو چائنا جو ہم نے تعلقات قائم ہی ہم نے کروایا، یعنی نئی دنیا ہم نے دیکھیں جی یہ ایک ایسا ایک جو آپ بات کر رہے ہیں، میں چائنیز کے ساتھ جو انٹریکٹ کرتا ہوں، چائنیز جو پرانی لیڈرشپ ہے وہ تو اس احسان کو مانتی ہے، نئی لیڈرشپ بالکل نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں جی ہمارے کمرشل انٹرسٹ ہیں، ہمارے جہاں کمرشل انٹرسٹ ہوں گے ہمیں کینیا جانا پڑے، ساؤتھ افریقہ جانا پڑے، ہمیں آگرہ جانا پڑے، ہمیں لاہور آنا پڑے، ہم نے چیزیں بیچنی ہیں. دیر آر نیشن آف ٹریڈرز، یو ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ. اور اس وقت کیونکہ گوادر کے ساتھ ساتھ وہ چابہار پر بھی کام کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جب انڈیا کے ساتھ لداخ نہیں تھا ان کا کوئی کنفلکٹ تو انڈیا میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ان کی وہ ساری. آپ حیران ہوں گے کہ گوادر کے اندر ایک بریفنگ کے اندر میں نے دیکھا، کوئی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، تو جو وہاں پرل کانٹیننٹل ہے اس کی لفٹ جو ہے اس میں ایک راکٹ لگا تھا اور وہ ٹوٹا ہوا ہے. انہوں نے اسی طرح لفٹ رکھی ہوئی کیونکہ آلموسٹ بند تھا. سردار صاحب کو لائن پر لے ہیں. سردار صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ ذرا بات سن لیں، راؤ منظر حیات صاحب بول رہے ہیں تو پھر ذرا آپ کو آسانی رہے گی. جو ہمارا السلام منظر صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایئر مارشل اعجاز ملک صاحب بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سردار صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ رب کا احسان ہے، اللہ کا. جی راؤ صاحب آپ بات جاری میں رکھیں. عرض کر رہا تھا وہاں جا کے یہ پتا چلا کہ ہمیں جو ہماری جو گوادر پورٹ آپریشنل نہیں ہو رہی اور جو راکٹ اس کے اوپر برسائے جا رہے ہیں وہ انڈیا نہیں کر رہا، وہ یو اے ای کے بندے کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے بندے وہاں سے خریدے ہیں، لوکل بندے. ڈیفینیٹلی ہر قوم کے اندر اس طرح کے بندے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کہنے کے اوپر کام کرتے ہیں. اور اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن 4-5 سال کے بعد جب یو اے ای کھل کے ہمارے ساتھ خلاف کھڑا ہو گیا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے دشمنوں میں ایک اور دوست کی کمی ہو گئی ہے. ایک اور عنصر سامنے آ گیا آپ کے. باقی میرا خیال ہے بلوچستان کے حالات پہ نواب صاحب سے بہتر کوئی نہیں. بات آپ کر سکتا. تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں پھر نواب صاحب کی طرف آتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جس طرح ذوالفقار بھٹو صاحب کے زمانے میں کراچی میں کام شروع ہوا تھا ایک دنیا کو دکھانے کے لیے کہ 83 یعنی سوسائٹی کا، جس طرح یو اے ای نے بعد میں اسی سے انسپائر ہو کے کام شروع کیا. تو پھر ہم تو ظاہر الجھے رہے اپنے اس کئی معاملات میں جو یہاں کچھ مذہبی طاقتوں نے اس کا مخالف کیا، پی این اے بنی، نظام مصطفیٰ بنا، تو یو اے ای نے وہاں سے ہی اپنے آپ کو لفٹ کیا. تو ظاہر اس کے بیسٹ انٹرسٹ ہے، ہماری بندرگاہ تو نہیں بن دے کہ ڈیپ سی میں جو ہے. جی دیکھیے سر بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوشچن جی کریں. جی شکریہ. بات یہ ہے، گزارش میری یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ساحل کے اوپر ایک کیسینو بنا رہے تھے جس کی بلڈنگ بن چکی بلکہ دیکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے جی. اس میں شرائط کیا تھی جانے کی کہ اس کے اندر پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر نہیں جائے گا، فورن پاسپورٹ ہولڈر جائے گا. بھائی جب وہ فورن پاسپورٹ ہولڈر جائے گا اور اس زمانے کے اندر حدود آرڈیننس نہیں آیا ہوا تھا تو وہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ پیسہ خرچ کرے گا پاکستان کی اکانومی. جی ایسا ہی. ہمارے پاس کچھ US ڈالرز آئیں گے. اب وہ تو اس کے بعد مدرسہ بنا دیا گیا، اس کے اوپر میں نے خود دیکھا کہ تختی لگی ہوئی تھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں. لیکن سر یو اے ای والے دے ور ویری انٹیلیجنٹ. دبئی میں کوئی چیز پروڈیوس نہیں ہوتی، انہوں نے اسے دنیا کا ٹریڈنگ ہب بنایا، لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھیے انہوں نے اس کو پلیئر ہب بھی بنا دیا دنیا کا. ایسا ہی بالکل پلیئر ہب. اور پلیئر ہب بھی بنایا. اور اس کے بعد دبئی وہاں پہنچ گیا جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ آئیڈیا ہمارا تھا. ایسا کوئی شہر اب نہیں بن سکتا. مطلب ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اس طرح کی کوئی جگہ نہیں ہے. نواب صاحب السلام علیکم.
वालेकुम अच्छा, सलाम। आप जरा सुन रहे हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है। तो हम बड़ी लंबी एक जंग कर चुके हैं, बल्कि अभी भी हालत जंग में हैं। तो जो रिसेंटली धमाके हुए हैं, आपके कोयटा में भी हुआ है, जो जलसे के दौरान ही बाहर एक धमाका हुआ। फिर आज पेशावर में आपने देखा कि एक मदरसे के अंदर, ये अजीब बात है कि मुसलमानों के मुल्क में और इस्लामी मुल्क में मदरसों के अंदर जो आइडियल जगह होते हैं वहाँ भी धमाके हो रहे हैं। तो इंडिया जो है इस वक्त उसमें, इस वक्त इंडिया में अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा और अमेरिकन वज़ीर दफ़ा मौजूद हैं। उन्होंने मुआहदे किए हैं। एक तो यह है कि सेंसिटिव जो यानी सर्दियों के लिए जो आलात होते हैं जो पहाड़ों में लड़े जाते हैं वो मुआहदे किए हैं। फिर उन्होंने अपने एक मुआहदा किया कि आप मुश्तरका जो दुश्मन के ऊपर कभी कोई मसला हम जंग करेंगे तो ये मुश्तरका गिनी जाएगी। आपके सामने है कि लद्दाख है, तो उसकी वजह से चाइना तो टारगेट है, तो पाकिस्तान भी तो है। और आपका सूबा खास तौर पर सेंसिटिव है, वहाँ तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से कलभूषण पकड़ा जाता है और वहीं दहशत गर्दी वहाँ होती रहती है। इसमें तो दूसरी राय नहीं है। क्या कहेंगे दूसरी जो रो आ रही है ये हमारी अपनी कोई पॉलिसियों की वजह से है या ज़ाहिर हम या हिंदुस्तान की सारी ये एडवांसमेंट है? देखिए इकबाल शाहिद साहब, सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं अगर बात कहूँ कि है कि मसला सबसे बड़ा यही है कि सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है जी। मसला सबसे बड़ा यही है जी। हालात बिल्कुल ठीक हो गए थे, हालात बहुत खराब हैं और खराब होते जाएंगे और भी ज्यादा। ये कुछ दिन पहले जो बातें हुई, जो सियासी हमारे इंतशार है, उस इंतशार की वजह से जो एक आपके सूबे से एक बहुत बड़े लीडर ने, जो कि सारे पाकिस्तान में उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी, उन्होंने जो एक नैरेटिव दिया जनाब, वो सबसे बड़ा जो है ना क्या कहते हैं कमजोर पॉइंट आप निकाल के वो हेड ऑन हो गए आपके पाकिस्तान के सारे सिस्टम के साथ अपने मफाद के लिए। नहीं, अवैस नूरानी तो कराची से है, हमारा तो पंजाब से नहीं है। सूबे तो सारे एक ही पाकिस्तान है, कहाँ कहीं से भी हो जाहिर है, लेकिन वो है नहीं। मैं अर्ज है कि अवैस नूरानी तो कोयटा में जाके उन्होंने वो बात की जो कि मुंह से निकली। हालांकि अवैस नूरानी साहब को बलूचिस्तान की आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए था। वो तो वैसे भी अपने तरीके से बलूचिस्तान आ भी सकते थे, जा भी सकते थे। वो तो जुम्मा जांजन हाल है ना, इसलिए कि वो उसका जो वालिद था ठीक है, उस तारीख में भी वो उनको घुसाया गया था। मजहब सबका है, हमारा भी है, हम भी उसी अहले सुन्नत वल जमात है या कोई किसी से है। वजह यह है कि ना कोई सीट है ना सूबाई में, ना असम्बली में, ना सेनेट में, तो वो कौन सा स्टेक होल्डर है। तो मैं यही कहा कि हमारे इंतशार जो है सियासत का, हमारी सोसाइटी का, वो इस वजह से हम उस मामले में आके फंस गए कि हम हैरान है कि क्या करें अपने जाती मफाद के लिए, बजाय इसके कि हम अपना कोई और आसान तरीका ढूंढे जिसमें कोई और कुछ हम ना करें। क्या कहें उसको, कहते कोई तकलीफ ना दे किसी और को। अब वहां से नहीं, ये तो शुरू वहां से हुआ जी, आपके गुजरावाला से शुरू हुआ, कराची में नहीं हो सका, कोयटा में जाकर उन्होंने बात कर दी। आपके इर्द जो मामला थे जी 9/11 के बाद, तो वो अब सारी सूरत हाल आपके सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह है। अगर आप समझ जाएं कि भाई इस वजह हमने इस वक्त हमने करना क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है हमारे, उनको हमने सॉल्व क्या करना है। देखिए आज हुकूमत में नहीं है, कल हुकूमत में आ सकते हैं। तो उन्होंने फिर वो बीज जो डाला है, वो बीज ऐसी फसल बन जाएगा जो इनकी जमीनों को खराब कर देगा और वो जमीनें काबिल काश्त नहीं होंगी। सियासी जमीन है जिसको नहीं, लोग देख नहीं रहे। बात आपकी दुरुस्त है कि जब 11 लोग वहाँ बैठे होते हैं, 11 सियासी पार्टियों के लोग, और एक दूसरे के साथ वो एक हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है कि एक दूसरे को किस तरह चोर डाकू और क्या क्या नहीं कहते रहे वहाँ बैठे। और बलूचिस्तान आपकी वहाँ हुकूमत यानी जो मुस्लिम लीग नून की थी, वो घंटों में रेत की दीवार साबित हुई और जरदारी साहब ने मिलकर, वो आपने देखा कि वो अब्दुल कुद्दूस बदीन जो आ गया। तो वजह यह है कि ये लोगों को याद नहीं है, ये लोगों को धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं जी, लोगों को सब याद है, लेकिन अब ये कहते पीछे हमने जो गुनाह किया था बस वो माफ हो गया, हम आगे क्या सोचते हैं, आगे सही करेंगे। ये बात ये हालांकि मैंने बात नहीं करनी थी एज एंकर, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुल्क सबका है। वजह ये है कि वहाँ जो बातें हुई हैं वो बड़ी दिल को तकलीफ देती हैं, जो हर पार्टी के मेंबर ने सुनी फिर खामोशी इख्तियार की। देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट की बात है। अब देख लीजिए कि मियाँ साहब ने जो बात की किस लिए की, बाकी लोग उनके साथ कैसे इन लाइन हुए कि हमने क्या करना है। मसला हुकूमत का ये खुल के बात करनी पड़ेगी ना नवाब साहब, आप मुझे वतन हैं और आपको जानते हैं कि ऐसा वहाँ एक ठंडी हवा का झोंका है बलूचिस्तान में, जो अच्छे लोग हैं उनमें से आपका बहुत अच्छा नाम है, तो आप खुल के बात करें क्या हो रहा है।
मैं आपको बता रहा हूँ जनाब, और तो आपने भी कहा, मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान एक तरह से पाकिस्तान का जो ना सबसे नरम हिस्सा है, जहाँ पे अब आदमी जाके वहाँ पे अपना मकसद हल कर सकता है जी। वो बीबी मरियम को जो है ना बलोची कपड़े देख के हम खुश हो जाते हैं कि बलोची कपड़े पहन के आ गई है, ये यकजहती हो गई। यकजहती दिमागी होती है जी, आपकी जाहिरी यकजहती कभी भी नहीं हो सकती। मसला ये है कि पॉलिटिक्स इस तरह से हो गई कि अब हर आदमी यही चाहता है। महबूब चकदी साहब मेरे दोस्त है अच्छे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो जब सियासत की बात आती है वो अपने मतलब की बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम सच नहीं बोलते, हम दूसरा रास्ता लेते हैं जिसमें शॉर्टकट हमको नजर आए, जिसमें सियासत की वजह से बहुत ही ज्यादा यानी कि अब मौके मिल गए हैं लोगों को। अब और भी आप तकलीफ देखेंगे। मैं आपको बताऊं जी, एक लीडर ने आज ही कहा कि जी अब दमादम मस्त कलंदर होना चाहिए। अब बलूचिस्तान से जो बातें होंगी, अब आप देख लीजिए कि मुल्क को कितना नुकसान देने की कोशिश करेंगे। कुलभूषण यादव को जिस ऑफिसर ने पकड़ा था जी, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अच्छा था, वो अपने इदारे के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने सियासी तौर पर बहुत नुकसान दिया बलूचिस्तान में लोगों को भी। तो कहने का मतलब ये है कि हम अभी सच नहीं बोलेंगे, हम अगर जायज बात नहीं करेंगे, हम ठीक को ठीक और गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो ऐसे ही होगा जी। सियासी तौर पे हर एक ने एक माइलेज ले लिया अपने अपने हिसाब से, वरना अब देखिए कि एक पार्टी के लोग जो कि जिसके हार चुके थे वो साथ बैठे हुए और वो इस इलेक्शन में डाल दिए। नवाब साहब आगे चलते हैं, आते हैं आपकी तरफ। ये मास्टर साहब, मुल्क बचाने वाले और मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के दरमियान जंग जारी है। अब एनफ एनफ मसला ये है कि अब उस पर जो लोग मुल्क को बचाना चाहते हैं, जो मुल्क के इसकी मजबूती चाहते हैं, उनको खुल के बात करनी पड़ेगी। अब जी बिल्कुल, अब इशारतन बातें देखिए जी इकबाल साहब, ये मुल्क है तो हम हैं, तो हमें इसमें कोई हार्म नहीं होना चाहिए कि हमारा दुश्मन, बैरूनी दुश्मन कौन है और अंदरूनी कौन सी ताकतें हैं जो बैरूनी दुश्मनों के साथ मिलकर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। सरदार साहब ने जैसे कहा, ये मरियम बीबी ने वहां बात की, वो वहां जाके मिसिंग पर्सन की चैंपियन बनना चाहती है। कभी तो जब ये जो मिसिंग पर्सन्स का एक तो ये फिनोमिना जो है, ये कहां तक सच है वो एक अलग डिबेट है। चादर किसने दी थी? लेकिन आप ये मुझे बताइए कि ये जो मिसिंग पर्सन है, ये उस वक्त का फिनोमिना है जब मरियम के वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। तो उन्होंने उस वक्त क्या किया उन लोगों की रिकवरी के लिए, अगर वो वाकई मिसिंग है? अव्वल तो उनमें से बहुत सारे लोग अफगानिस्तान में आजाद फिर रहे हैं, तो जब को दहशतगर्द मारा जाता है तो उसमें से कुछ ना कुछ वही निकलते हैं जी। तो ये तो एक वैसे बोगी है, मतलब ये अगर चंद एक लोग होंगे जिनको अगर किसी अदारे ने इन्वेस्टिगेशन की, रास्ता क्या होगा? देखिए जी, ये नहीं रास्ते से मुराद ये सर, मैं आपके जो यूएस से डेलीगेशन से हाई पावर डेलीगेशन, सर मैं आपको देखिए वो करने का, देखिए जी, हमारे मुल्क का जो एक स्ट्रेंथ है वही हमारी वीकनेस भी है। वो ये है कि हमें ऐसी एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारी, और उसके बाद न्यूक्लियर पावर बनने के बाद इस्लामी दुनिया के अंदर और इस रीजन के अंदर हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इशू हैं जो कि डोमेस्टिक भी हैं, जिसमें ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का जो एरिया है, जैसे बिल्कुल सरदार साहब ने बड़ी सही बात की कि सॉफ्ट बैली है हमारी। दूसरे रीजनल प्लेयर, हम चाहें या ना चाहें, हम किसी भी जो रीजनल मसला है, कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता, हमारे सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसीज रहेंगी। और इंटरनेशनल जो चीज़ें इस एरिया में हो रही हैं, इंडियन ओशन रीजन में, उसके अंदर भी हम एम्ब्रॉयल हो जाते हैं। ये एक तसलसल है एक हाइब्रिड वॉर का, जिसमें पहले काइनेटिक मीन्स इस्तेमाल किए गए, जिसमें काफ़ी हद तक जो उनके यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस थी उसको ऑपरेशन ज़रबे अस्ब और रद्दुल फसाद से काफी सारा एरिया क्लियर कर लिया गया। लेकिन ये तो उस एक बहुत बड़े सांप का आपने सर कुचला ना जी, उसका जो सारा सर ने कुचला, वो इसलिए नहीं कि कुछ लोग यकीनन वो यहां से शिफ्ट होके चले गए। देखिए अफगानिस्तान, भारत और अमेरिका, ये क्यों जो हमारा अफगानी बॉर्डर है उसको फेंस करने के ऊपर ये लोग क्यों इनको एतराज है? अगर आप ये देखिए, वो ये कहते हैं 50 से 60 हजार आदमी रोजाना ट्रांजिट में होता है। देखिए जी, तो उसका तरीकाकार हो सकता है ना, ये कोई दुनिया में कोई अनहोनी बात तो नहीं हो रही कि दो मुल्कों के दरमियान बहुत शानदार बात हो रही है, इसको किया जा रहा है। अब हुआ ये है कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर जो है 5th जनरेशन, वो तो थ्रू आउट चल रही है मीडिया के ऊपर, नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव।
اب آپ اگر دونوں چیزوں کی کڑیاں ملائیں، اس وقت ریاستی ادارے جو پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور یہ جو گروپ ہے سیاستدانوں کا جن کا مقصد محض اقتدار میں واپس آنا ہے، وہ وہی بیانیاں لے کے چل رہے ہیں جو بھارتی وزیر اعظم کہتے ہیں، یا افغانستان میں جو پاکستان مخالف لوگ ہیں، یا دوسرے بیرونی ملک کہتے ہیں، اور ان کو مزید پریشرائز کرنے کے لیے یہ کچھ دھماکے، کیونکہ ان کے سلیپر سیلز تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہیں، ان کو ایک اگنیشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تسلسل اس وقت تک رہے گا، ہم اس وقت تک اس چیز کا شکار رہیں گے جب تک ہم ایک قوم کی حیثیت سے اپنی سمت درست نہ کر لیں. تو آئیڈیل ہے اور آپ کی خواہش ہے، اللہ کرے ایسا ہو. لیکن راؤ صاحب، پوری دنیا میں جہاں جمہوریت ہے وہ اپوزیشن کو حق دیتی ہے کہ وہ جلسے کریں، جلوس کریں، جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف اپنی یعنی مہم تیز کریں اور لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. یہ بات اس سے چلتی چلتی اداروں تک جا پہنچی، اداروں سے چلتی چلتی ان کے اداروں کے ہیڈ کی باتیں ہونے لگی. پاکستان کے لیے ایک نئی چیز ہے، اس سے پہلے کسی کو ہمت نہیں ہوئی تھی. اس سے آگے ریاست پر باتیں ہونی شروع ہو گئیں. کیا کہیں گے کہ ان کو کھلی چھٹی دے دیجئے؟ ہم پہلے ہی کہتے تھے جب شروع میں سوشل میڈیا چلا تو ہمارے کئی بدبخت جو سوشل میڈیا کے اوپر بات کرتے تھے، ہم دل جلاتے رہتے تھے، کیوں ان کا کارروائی نہیں ہوتی؟ ریاست کے خلاف کام کرنے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ جب یہ میرا سوال ہے. سر اس سے پہلے کہ راؤ صاحب جواب دیں، میں کہتا ہوں کارروائی ہونی چاہیے، امیجیٹ کارروائی ہونی چاہیے اور مثالی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ ملک کی سلامتی سے متعلق جو چیز ہے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. جب تک ہم مصلحتوں سے کام لیں گے یہی ہمارے ساتھ یہ ہوگا. سچویشن جو ہے نا جی، یہ کوئی آسان نہیں ہے، اس کا ایک اینگل بھی نہیں ہے، اس کا ایک پہلو بھی نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے جمہوریت کو کہا کہ جمہوریت جو ہے اس کے اندر ایک سیٹ اپ ہے جس میں اپوزیشن بھی بات کرتی ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے، نارمل بات ہے. لیکن چلیں ہم مثال کے طور پہ یو کے کی مثال لے لیتے ہیں، مدر آف ڈیموکریسی. وہاں جو پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے جو پاکستان میں کی جاتی ہیں، یا ان کی جو اپوزیشن ہے ان کی برٹش انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈز کو ڈائریکٹلی نام لے کے گالیاں دیتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاؤس آف کامنز میں آپ چلے جائیں، آپ کو بدترین اختلاف ملے گا، لیکن اختلاف کے ساتھ سلوشن کی طرف آتے ہیں وہ لوگ. مسئلہ یہ ہے ہمیں بہت کرٹیکلی کچھ چیزیں دیکھنی ہیں. مہنگائی مانتا ہوں بہت زیادہ ہو چکی ہے اور یہ کم ہوگی انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 20 days 30 days. اس کے اوپر بھی میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ 2-2.5 سال کی چیزیں جو کر چکے ہیں، غلطیاں انہوں نے کی ہیں، بلنڈرز کیے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ میکرو اکنامکس ریسٹرکچرنگ وہ اکانومی کی کر گئے ہیں. حیران کون ہے؟ نہیں، وہ میکرو اکنامک ریسٹرکچرنگ کر گئے ہیں. یہ ناممکن بات تھی. آپ کا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو سرپلس میں کر گئے ہیں، یہ معمولی بات ہے. اچھا، کنسٹرکشن دیکھ لیں آپ، بوم آ رہا ہے آہستہ آہستہ. ٹیکسٹائل میں انہوں نے 11 مہینے سے پہلے آرڈر نہیں لیا جا رہا. ٹیکسٹائل کا مسئلہ اب یہ ہو گیا ہے، فیصل آباد آپ چلے جائیں، کوئی مل جو ہے وہ فارغ نہیں ہے. خان صاحب کی یہ جو چیزیں ہیں بہت غلطیاں کی ہیں. آئی ایم ناٹ اے فین آف پی ٹی آئی ایٹ آل. خان صاحب کی جو کچھ بیسک پوائنٹس ہیں وہ ٹیک آف پہ چلے گئے ہیں. نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور وہ ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا اس چیز کو. بزنس مین ہے اور بہت بڑی بزنس ایمپائر ہے ان کی، کہ اگر یہ ملک کو بیلنس کر گیا آدمی اور تھوڑا سا ریلیف دے گیا تو پولیٹیکلی یہ سب کو وائپ آؤٹ کر دے گا. یہ بنیادی بات ہے جس کے تحت اس وقت ایک بڑی گرینڈ اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے. اچھا، اس کا دوسرا مقصد بھی ہے. ایک تو میں نے آپ کو عرض کی یہ جو ان کی تھوڑے سے اچیومنٹس ہیں پی ٹی آئی کے، سوری زیادہ نہیں ہیں. دوسرا، آپ 3 آدمیوں کا میں نام لیتا ہوں، میں لکھ بھی چکا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھ لیں کہ جناب یہ 500 کروڑ روپے جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں جائیداد میں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جمہوریت خطرے میں. چھوٹی سی فگر ہے. میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو وہ ہے نا جو ڈاکومنٹ ہوئی ہے. میں ڈاکومنٹڈ بات کر رہا ہوں تاکہ یہ نہ لگے کہ میں کسی پارٹی کو اپوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تقریباً 1000 کروڑ جو ہے جو کہ میاں شہباز شریف صاحب کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں ہے، وہ کوئی نہیں ہمیں بتا رہا کہ جی کدھر سے آئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی ویلتھ جو ہے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں، اور وہ نہیں بتا پا رہے کہ جی وہ کہاں سے آئے ہیں. اچھا، جب آپ کی
نیشنل لیول کی لیڈرشپ اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ویریفائی نہ کروا سکیں، عام آدمی کے سامنے بتا نہ سکیں، تو سر ڈسٹرسٹ تو ڈیولپ ہوتا ہے نا. ایسا ہی. اور نمبر 2، پیسہ بچانے کے لیے انسان، جس آدمی نے مشکل سے جس طرح بھی دولت کمائی ہے، وہ اس کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائے گا. اچھا، یہاں اور یہ آخری حد تک جا رہے ہیں. راؤ صاحب یہاں ہی کیوں ہے؟ خاص طور پر اسلام میں بہت ملکوں میں ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. افریقن کئی کنٹریز میں ہے جس میں انہوں نے دولت باہر رکھی تھی، پھر ان ملکوں نے جہاں پیسے تھے ان کو باقاعدہ واپس کیے ہیں. لیکن سر آپ ورلڈ کا انتہائی سوفسٹیکیٹڈ اکنامک سسٹم ہے. لوگ کہتے ہیں وہ واشنگٹن سے شروع ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، وہ سوئٹزرلینڈ سے شروع ہوتا ہے. آپ کی جو پیسہ بلیک منی ہے وہ تو سوئٹزرلینڈ کے اندر موجود ہے. نہیں، اب لندن میں ماشاءاللہ کافی آگے بڑھ گئے. سر سوئٹزرلینڈ از اسٹل نمبر 1. اچھا، 2 فیکٹرز میں آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ a little level of stability by عمران خان، اینڈ ان کو یہ شک ہو گیا کہ کہیں یہ ہمارے خلاف احتساب معمولی سا کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے. معمولی سا، مکمل احتساب تو خیر ممکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ 9.5 بلین ڈالر، آپ کہتے ہیں یار کیا آپ کو کوئی نظر آتا ہے؟ بھائی نہیں، اس سے آپ 10 کو ملٹی پلائی کریں. دولت کا صحیح راؤ صاحب نے کہا کہ کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. سر مجھے ایک میں آپ لنڈن جاتے رہتے ہوں گے، خدا را اس ایریے میں پہلے بھی پروگرامز میں مختلف جگہ پہ کہہ چکا ہوں کہ مے فیئر میں جا کے تو دیکھیں آپ کون لوگ رہ رہے ہیں. نیچے گاڑیاں کون سی کھڑی ہوئی ہیں، رولز رائس سے نیچے گاڑی کوئی نہیں. رولز رائس ہوتی ہے. سب سے جو آپ کی وہاں گاڑی ہے جو آرڈر آف دا ڈے ہے وہ رولز رائس ہے. اچھا، اب جب ہمارے جیسے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب نہیں، یہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں، ہم سیٹسفائی ہو جائے تاکہ ہم پھر آپ کے نعرے لگائیں ہم لوگ، تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں اب یہ تو جمہوریت کے خلاف ہیں لوگ. یہ لوگ اصل میں اس کے ساتھ مختلف اداروں کے ساتھ ملے ہوئے. آبجیکٹو انالیسز آف دی کرنٹ سچویشن جو ہے وہ کرنے کو یہ مشکل بنا رہے ہیں. لیکن راؤ صاحب بڑے پڑھے پڑھ لکھے جو مثلا کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں، کیونکہ بیسیکلی خطہ جو ہے وہ شخصیت پرستی ہے، بلکہ بت پرست تک ہم آ چکے ہیں. انسان کو ہم نے بت پرستی تک آ گئے ہیں کہ میں نے پڑھے لکھے دیکھے، بہت ہیوی دیکھے، بلکہ ان میں میرا ایک عزیز اچھا پل افسر ہے، وہ مانتے ہی نہیں بات کو کہ میاں نواز شریف نے کچھ کیا. دیکھیے سوری، اگر راؤ صاحب کی بات پوری ہو گئی ہو تو دیکھیں، پہلے تو راؤ صاحب نے جیسے کہا نا کہ انہوں نے آپس میں بات کر لیں، موجودہ حکومت کے کچھ، دیکھیے جو فرد یا کوئی لیڈر کوئی کام کرے گا تو اچھے بھی کرے گا برے بھی کرے گا. انہوں نے کہا کہ ہی از ناٹ اے فین آف عمران خان. جس طرح انہوں نے برملا بات کی تو میں بھی برملا بات کہتا ہوں. آئی ایم اے فین آف عمران خان. وہ اس لیے کہ پچھلے 30-35 سالوں میں ہمارا ملک جس نہج پہ پہنچا ہے اس کا نمبر 1 مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے. دیکھیے تاریخ میں ہر دور میں، اگرچہ دونوں کی مماثلت کی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ کچھ لوگوں کو عنایت کرے گی، جب قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے صدر بنے تو مسلم لیگ کی جو بانی قیادت تھی ان کے پاس لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک نوک کو اس کی قیادت کیوں دے دی. تو نواب صاحب جو اس کے بانی تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل ہے مسلمانوں کی، اس کا بہترین مقدمہ لڑنے کے لیے ہمیں ایک اچھے وکیل کی ضرورت ہے. تو انہوں نے قائد اعظم جیسے ایک اپرائٹ شخص تمہاری آوا مگر تم کیا ہو. وہ اب جو مسئلہ ہے اس طرح کی چیزوں کو جو 35 سال کا بگاڑ ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک ایماندار لیڈر چاہیے تھا جو کہ موجود ہے. اب آگے ان کے ساتھ جو ٹیم ہے اس کے اوپر، ان کے طریقہ کار کے اوپر آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، فطری بات ہے. لیکن اسٹیبلٹی، ایکسپیکٹیشن، بیماریاں زیادہ ہیں. سر دیکھیے ہوا یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے نا جی، یہ چاہتی ہے کہ ایک پھونک ماری جائے تو شفا ہو جائے. راؤ صاحب ایسے نہیں، علاج کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. اگر آدمی، راؤ صاحب آپ سے ایک سوال ہے، اگر آدمی کو خدا نہ کرے کینسر ہو کسی بندے کو، تو بھلے نہ ہو تو ٹی بی بھی ہو، تو کیا فوری اس کو علاج اس کا ہو سکتا ہے؟ پہلے ظاہر دوائی دینی پڑے گی، ڈائگنوز کرنا پڑے گا، پھر بڑی بڑی موٹی والی گولیاں کھلانی پڑیں گی، تب بھی وہ ریکوری کی طرف جائے گا نا. تو اب ہماری حالت تو ٹرانسپورٹ ہمارے پاس 40 سال پہلے بہترین تھی، 40 پہلے ہاسپٹل ہمارے ساتھ ہم کرتے رہے. میری گزارش ہے آپ سے، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 30 سال کا اقتدار جو ہے اس نے پاکستان کی جڑیں ہلا دی. اس میں کوئی میرا سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. اور یہ ہماری رائے نہیں ہے صرف،
انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو بھی آپ کے پاس لٹریچر موجود ہے اس میں ان لوگوں کو چور، ڈاکو، پائرٹس کہا گیا ہے. میں یہ میری طرف سے نہیں ہے، واشنگٹن پوسٹ یو کے کے اندر جس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے. ڈیوڈ روس جو ہے اس کے فیس بک پہ میں فالو کرتا ہوں اسے، اس کے خلاف اس نے کہا ہے جو اس گورنمنٹ کے متعلق، پچھلی گورنمنٹ کے متعلق، شہباز شریف صاحب کے متعلق، اس کا کوئی جواب نہیں انہوں نے دیا. وہ اپنی بات پہ آج بھی کہہ رہے ہیں میں قائم ہوں. میرا تھوڑا سا انالیسس جو ہے نا وہ مختلف اس لیے ہے کہ میں اس چیز کو 4 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور میں نے عمران خان صاحب کے حق میں کچھ لوگ تھے جو کہ لکھتے تھے، اس میں میں بھی شامل تھا. اب میں بیلنس پہ ہوں. انقلاب کا انہوں نے نعرہ دیا تھا. دیکھیے بہت فرق ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کے شروعات میں اور آخر ہونے میں. وہ فرماتے تھے جسے میں ایڈمائر کرتا ہوں کہ میں اوتھ لے رہا ہوں گا گورنر ہاؤس کی دیواروں کے باہر بلڈوزر چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے سر. پھر انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کی روح جو ہے معطر ہو جاتی ہے، وہ ہے کہ ریاست مدینہ میں لے کے آؤں گا. سر ہم جیسے غیر عقل والے لوگ ہم تو بچھ گئے تھے زمین کے اوپر کہ جناب بریک کی طرف جانا ہے ہم نے. جی تو نواب صاحب بریک کے بعد ہم آپ سے یہ سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ کشمیر آج یوم سیاہ منایا گیا پاکستان میں اور کشمیر میں بھی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو فوجیں جب کشمیر میں ہندوستان نے داخل کی تھیں، جو اب تک وہ بیچارے بھگت رہے ہیں اور کئی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. اب اس سال سے زیادہ ہے کہ وہ ایک کرفیو اور قید کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. نواب صاحب سوال تو میں نے آپ سے کر لیا تھا کہ کشمیر میں 1948 میں آپ کو پتہ ہی ہے سارا کہ وہ ہندوستان نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر لی تھیں، کیونکہ اس کے جو سٹیٹس تھا وہ اس سے پہلے جس طرح دوسری ریاستوں کا پرنسلی اسٹیٹ تھی وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی تھیں. اس وقت سے آج تک آپ کے سامنے ہے کہ ظلم کا ایک بازار گرم ہے، اور اس وقت کتنی جانیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی قبر بنی ہوئی ہے، اس لاکھوں لوگ وہاں سے شہید ہو چکے ہیں. ابھی بھی ہندوستان جس قسم کا بھی ظلم کر رہا ہے پوری دنیا خاموش ہے. بلکہ اس دن صدر ٹرمپ کا انڈیا میں دورہ تھا جس وقت یہ سارے انہوں نے 370 اور 35 وغیرہ کیا. تو اس پر ذرا اپنا ٹیک دیجیے. ان کے ساتھ ظاہر پاکستانی قوم تو پوری ان کی جو آزادی کی تحریک ہے ہم اس کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. جی نواب صاحب. جب پاکستان بنا ہم ٹیک اوے پیس ہے اس کے انڈیا کے، تو جب بھی کوئی ملک بنتا ہے اس کی تاریخ ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں جغرافی ہوتی ہے. اس کنفیگریشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو کشمیر یقیناً ہمارا ہی حصہ ہے جی. ہمارے ساتھ ہی کنفیگریشن ہے اس کی. اب سیدھی بات اسلامی بھی، تاریخی بھی، اور ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو جغرافی کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے. یقیناً جی یقیناً. تو ہماری ساری کی ساری بات ایک جیسی تھی، لیکن جب ہماری وہ ہوئی پاکستان بنا تو اس کے بعد انہوں نے ایک بورڈ آف کنٹینشن ڈال دیا، کیونکہ راجا وہاں کا وہ سکھ تھا اور اس کے بعد عوام ساری کی ساری مسلمان تھے. لیکن یہ ہے کہ یو این او میں یہ بات جا کے ہو گئی کہ ٹھیک ہے جی پہلے ڈسائڈ کریں گے، عوام سے پوچھیں گے. لیکن 1948 سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیجیے کہ اس طرح کسی بھی انڈیا کی طرف سے اور نہ ہماری طرف سے اتنا زور ہے. انڈیا تو یقیناً نہیں چاہے گا، ان کا اٹوٹا ہے، ہم اس کو اپنی شہرت کہتے ہیں. یقیناً ہماری بات بہت صحیح ہے، لیکن ہماری انتشار اپنا جو ہے نا سیاسی انتشار ہمارے ملک میں جتنا رہا اس کی وجہ سے یہ میرے خیال میں بیک ڈراپ میں چلا گیا، آہستہ زیادہ سامنے نہیں رہا. پچھلی حکومت میں تو آپ دیکھ لیجیے وزیر خارجہ ہی آپ نے شروع میں کہا تھا کہ پوری دنیا کا درد ہمارے دل میں ہے. ہم تو پورا بوسنیا، چیچنیا، فلسطین ہر جگہ لڑتے ہی رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، نقصان اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پوری مسلم امت جس کو OIC ایک مردہ گھوڑا جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے تو کشمیر پر بھی کوئی خاص ریئیکشن ظاہر نہیں کیا. نہیں جی ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو بھی ہے OIC تو OIC ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کی طرف آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. مسئلہ یہ کہ انڈیا جو ہے بنیا ہے انٹرنیشنل بنیا ہو گیا تھی. وہ ساری دنیا کو اربوں کو بدقسمتی ہے کہ اس کو لیجر اور پلیجر باہر سے زیادہ ملتا ہے. اب اس میں جا کے اکانومی بھی ٹھیک ہے، ان کو پیسہ بھی ہے، ہر معاملہ ملتا ہے ان کا. تو پچھلے دور میں تو ہماری سیاست اس حد تک ہو کے دیکھے کشمیر کمیٹی تھی، کشمیر کمیٹی نے کوئی کام نہیں کیا.
मियां साहब के पास वजीर खारजा का अपना हाथ क्या कहते हैं वो बता तो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन जो फजल रहमान साहब का, वो तो जी, कहते हैं जी। कश्मीर को अब इन्होंने बेचा है पीटीआई ने। बस सारा सिलसिला यही पे खराब है ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि वजीर खारजा नहीं था आपके पास पिछले 5 साल, अब कम अज कम जैसा भी एक वजीर खारजा आपके पास जैसा है। नहीं अपना पाकिस्तान का वजीर खारजा पूरी दुनिया में नया नजर आता है। जी बिल्कुल नहीं। तो अब मसला ये है कि हमने अपने मुल्क को संभालना है, ताकि हमने अपने बराबर की, क्योंकि हम ताकतवर होंगे, हमारा नैरेटिव मजबूत होगा, तो हम कश्मीर में अपने भाइयों के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं जी। बाहर बैठे हुए लोगों को कुछ भी हमारे साथ नहीं है कि वो अपना मकसद निकालते हैं। हम मुसलमान भाई तो है, लेकिन वो भाई हमारे साथ इतना नहीं करते जी जितना हम उनके साथ करते हैं। ये हमारी सियासत का फेल्योर है। इसकी वजह से कि हम अपने मकासद में, अपने ज़ाती मकासद में जो ना फंस गए हैं जी। राव साहब को अच्छी तरह से पता है, हम जब जो भी बातें करते हैं हम सोच के नहीं करते कि इसमें मुल्क का फायदा है, इसमें हम सोचते कि मेरा क्या फायदा है। अपने आप को वो हम करते हैं जी, वैल्यूएट करना चाहते हैं। अब वैल्यूएडिशन ये भी हो सकती है कि अगर हम कश्मीर का मसला उठा के उसके ऊपर बैठ के उस मसले का हल निकाल देंगे, वही नहीं कर क्या सकते हैं। करें, क्योंकि जाहिर है कि अब पूरी जो दुनिया जिसको अब यूनाइटेड नेशन कहते हैं, वो भी उस पर कोई टस से मस नहीं होती है कि इंसानों को इस जबर से यानी कैद किया गया कि जिसकी कॉन्सिक्वेंस है। मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ ये कोरोना तो खुदा की तरफ से छोटा सा जो मुजाहिद है पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है, उस पता चला है किस तरह घर में रहा जा सकता है। जो कश्मीर से बात शुरू हुई थी। बात यह है कि बहुत आसान काम है, मुश्किल बहुत ज्यादा नहीं है जी। अब कम से कम हम उसको वो देख लें, ये अपने आप को बचाने के लिए कि हम अपनी जान कैसे बचाएं। जब ये गवर्नमेंट आई, इकबाल शाहिद साहब, मैं अर्ज करूँ आपसे, शायद 26 जुलाई को इलेक्शन हुए, अगस्त के किसी महीने में, किसी हफ्ते में मैंने कहा था कि इमरान खान होशियार बाश, सलीका नजर नहीं आ रहा। मसला ये कि सलीका नहीं है, ये मैं अब भी बात करता हूँ, मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, न किसी का हूँ, लेकिन बहरहाल मैं अच्छी बात की तारीफ करता हूँ। इमरान खान सीधे रास्ते में जा सकते थे, अब तक वो सही तरीके से नहीं जा रहे। उनकी पिक्चर तो है, लेकिन वो इन उसमें है, क्या कहते हैं, सुर्खी। चलो मैंने आगे जाना है। नवाब साहब सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर ज़ाहिर ये रियासत को खतरा होता है, जिस तरह कि इंडिया तो अब जंग जो है वो किसी न किसी तरीके से वो ये कह रहा है, उनके जो अजीत दोवल हैं वो कहते हैं उस मुल्क में जाके हम जंग करेंगे जहाँ से हमें खतरा होगा। क्या समझ सकते हैं कि रियासत को बचाने के लिए निज़ाम जो है वो ज़रूरी है? अगर ये कामयाब नहीं होता तो फिर देखिए जी, वो जो अजीत दोवल बात करता है उसका बिल्कुल क्लियर है, वो ठोक बजा के बात करता है। लेकिन हम ये कि हम अभी तक हम ये सोच नहीं रहे कि होगा क्या। ये जो धमाके शुरू हो गए जी, ये उससे ज्यादा करेंगे जो उन्होंने कहा है ना जी। कहा बहुत कम है, उसको कम समझे, लेकिन करेंगे बहुत ज्यादा। आपकी जो जी, मैं एयर मार्शल साहब की तरफ आता हूँ। एयर मार्शल साहब सवाल यही रहेगा, यही सवाल है, क्या कहेंगे? क्योंकि इंडिया मुआहदे कर रहा है और ज़ाहिर पाकिस्तान एक उसके लिए जिस तरह एक मैं समझता हूँ इसको नुकसान पहुँचाने के लिए तो उसको और क्या चाहिए। एटमी मुल्क हैं हम, बाकी मुसलमान ममालिक सिवाय ईरान के मेरे ख्याल के मुताबिक तो ज़ेर हो चुके हैं, तो नई जंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए जी, इमीडिएट जंग का ख़तरा जो है मैं नहीं समझता मेरी ज़ाती राय में, लेकिन ये जो हाइब्रिड वॉर है ये काफ़ी हद तक उनके जो मतलूबा अहदाफ हैं उसको पूरा करती है। तो शायद यही जो नो वॉर नो पीस की जो स्टेट है ये कंटिन्यू करेगी, और भारत से हमें किसी भले की हम तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आप देखेंगे जीबी में इलेक्शन हो रहे हैं, वो सूबा बनने जा रहा है, सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर हमारे से वो 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। मुझे नहीं शारा रेशम, वन बेल्ट वन रोड, सी पैक, लास्ट एंड ग्वादर। देखिए तो जी, क्या ये समझते हैं कि इंडिया आसानी से इस मसले को हजम कर जाएगा? क्योंकि वो तो पहले वो भी अपने मौसम के हाल बताता रहा है कश्मीर के अपने टीवी। नहीं, देखिए मेरा ख्याल है सी पैक एक रियलिटी है, क्योंकि ये चाइना के एक लार्जर जो उनका एक कमर्शियल इंटरेस्ट है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और देखिए ये हम लद्दाख के मसले को कई दफ़ा मीडिया में डिपेंडेंट ही रहेंगे भी वो हमें चाइना चूँकि उसको ज़रूरत है तो ये हम कंफर्टेबल रहेंगे। नहीं, देखिए हमें इंडिपेंडेंट तो हमें तो हर कोई डिपेंडेंट ही रखना चाहेगा। अब ये हमारी ऑप्शन है एक कौम की हैसियत से कि हमने मिल के अपने आप को किस तरह बिल्ड करना है, और उससे हमें कोई रोक नहीं रहा। टाइम था हमारा। अपना राव साहब लास्ट टेक। देखें जी, कॉन्फ्लिक्ट फ्री जोन होना चाहिए, आपकी इंटरनल इकोनॉमी के ऊपर पूरी गहरी नज़र होनी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए।
اور اس کے ساتھ ہونی ساتھ چاہیے، یہ تو اچھی بات ہے سر ہو رہی ہے اس وقت. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اکانومی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میریکلز ہو رہے ہیں، لیکن اکانومی ایک سٹریٹ بہتر روڈ پہ جا چکی ہے اس وقت. اس کے انڈیکیٹرز ہیں، اس پہ آپ الگ پروگرام کر لیں، میں اس میں آپ کے ساتھ صرف ایک طرف بحث کر سرپلس لوں گا. نہیں ہے، ہر جگہ سرپلس. اور آؤٹ آف باکس سلوشن تلاش کرے پولیٹیکل گورنمنٹ. آپ جو فرما رہے ہیں، میں نے پورا وہ بیان پڑھا ہے انڈین گورنمنٹ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن جو اس وقت دو امپورٹنٹ ترین بندے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا جو آپ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا جہاں سے ہمیں شبہ ہوگا کہ تھریٹ اوریجنیٹ ہو رہی ہے، ہم وہاں جا کے ماریں ایسے گے. ہی. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دے ول اسٹرائک ان کشمیر. وی آر دا ٹارگیٹ. وی آر دی ٹارگیٹ. کہنے کو تو وہ چائنا ہے، لیکن چائنیز نے تو انہیں دکھا دیا ہے کہ جی آؤ ہمارے سامنے، ہم تمہیں ٹھیک کر کے رکھ دیں گے. چائنیز کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی ایک پوری ایک جغرافیکل ایک پرابلم ہے، لیکن سر میں 3 چیزیں دوبارہ عرض کروں گا. اکانومی کو بے حد مضبوط کیجئے اپنی. ٹھیک ہے سر، آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی، آپ کی فارن پالیسی مضبوط ہو جائے گی، آپ کی آرمی مضبوط ہو جائے گی. ساتھ ساتھ ریڈیکل ڈیسیشنز کی طرف جائیں سر. اب آپ نارمل سخت فیصلے کریں. انتہائی ریڈیکل ڈیسیشنز کریں آپ. اس کے بغیر آپ نہیں نکل سکتے. وی ہیو دی بیسٹ ہیومن ریسورس ان پاکستان. آپ یقین کریں، میں پوری دنیا پھرتا ہوں، پاکستانیوں جیسے مجھے ذہین لوگ، محنتی لوگ کہیں نظر نہیں آتے. یہ ہمارے پاس ایسٹ ہے. تھوڑی دیر کے لیے فارن پالیسی پہ کم ایمفیسس کرے، اکانومی پہ زیادہ کرے، بیلنس خود بخود انشاءاللہ آ جائے گا. ٹائم ہمارا پروگرام ختم ہو گیا ہے. نواز صاحب بہت مہربانی، ماشد صاحب اور راؤ صاحب بڑی مہربانی. ناظرین جاگتے رہیے، کیونکہ ملک کے جو ازلی دشمن ہندوستان ہے، وہ ان طاقتوں کے ساتھ مل کے جن کا تعلق اندرونی دشمنوں سے بھی ہمارا ہے اور باہر کی بھی ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، اتنے ہی ہندوستان میں بستے ہیں. ان کی حالت ازار دیکھی. پاکستان بہت بڑی نعمت ہے. اس کی حفاظت کے لیے کوئی نظام ناگزیر نہیں ہے. اس کی حفاظت کیجیے. جو بھی سیاستدان راستے میں آئے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے خلاف کام کر سکتا ہے. آپ آنکھیں کھلی رکھیے، اور پاکستان کو ہم سب نے مل جل کر بچانا ہے، اس کی ترقی دینی ہے. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.